السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ اپنے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے اپنے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس سبق میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے رولز اور قواعد ہیں جن کو ہم نے پڑھتے وقت مد نظر رکھنا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی ہمارے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ہے 0316852668 پر۔ آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے ذال، تو ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، مگر الف مدہ کی اوپر ہمیں ایک مد نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پہ 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہے، اور اخفاء کے قاعدے میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور غنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد فا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ آپ نے بالکل غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس نون ساکن کے بعد تا، حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس عین، اب یاد رہے کہ عین، الف اور حمزہ ان تینوں کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہتے ہیں، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب بھی ان کو ادا کریں اپنے اپنے مخرج سے ادا کریں۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس عین اپنے مخرج سے ادا کرنا ہوگا۔ را پر زبر، تو را پر زبر ہے اور ایک صورت ہے یہ را کو پر پڑھنے کی، تو یہاں پہ ہم نے را کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا، اپنی منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا، ہا اور ہا بھی قریب الصوت حروف ہیں، ان کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤں کے ساتھ ادا ہوگا۔ اس کے بعد سین، اس کو سختی سے یعنی سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ پھر سین، سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی، اور اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یا کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ نون ہمارے پاس یہاں پہ ساکن ہے، لیکن نون کی آواز ہم نے نہیں نکالنی، ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ فَمَن لَّمْ، فَمَن لَّمْ، دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج بھی جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی۔ یجد، اس کے بعد صاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ثا نرمی سے ادا کریں گے، لام پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر ثا، نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے تو ہر جگہ نرمی سے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف فا ہے، حروف اخفاء میں سے اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماعت کے ساتھ ادا ہوگا۔ اس کے بعد با ہمارے پاس دوبارہ قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو بھی جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی۔ وَسَب، عین اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ، حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے بالکل غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور میم ساکن ہے اور اس کے بعد تو وقف مطلق کی علامت ہے جس پر ٹھہرنا بہتر ہے، مگر یاد رہے کہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ،
आइन अपने मखरज से अदा करेंगे, रॉ पर ज़बर है, रॉ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे, ता के ऊपर दो पेश और दो पेश की तनवीन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा है, यहाँ पे हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा और उसके बाद है ता और वक्फ में हमने इसको गोल हाथ से बदल कर पढ़ना होगा। कामिला ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام। ذال नरमी से अदा करेंगे, 2 सेकंड तक लंबा भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमने मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, नून की आवाज़ नहीं निकालनी। मीम साकिन के बाद या बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद हमजा हरूफ हलकी में से है, इजहार का कायदा है, बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा। हा को अपने मखरज से अदा करना है। उसके बाद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींचकर लंबा करके पढ़ा जाएगा। बहुत मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे, मुंह और आवाज़ को खोलकर, रॉ के नीचे जेर तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, अपनी आवाज़ को नीचे गिराकर, सीन को सीटी वाली आवाज़ के साथ पढ़ना है। हा अपने मखरज से अदा करेंगे, रॉ पर ज़बर पहले तो उसको पुर पढ़ेंगे और दूसरा अलिफ से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है और वक्फ में मीम को कर देंगे साकिन और इस अलिफ मद्दा को 3 या 4 सेकंड तक खींचकर पढ़ा जाएगा। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वत्तकुल्लाह कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे, मुंह और आवाज़ को खोलकर। लाम अफ अल्लाह और लाम अफ अल्लाह से पहले हर्फ के ऊपर पेश है तो इस लाम अफ अल्लाह को भी पुर यानी मोटा पढ़ना है और लाम को 2 सेकंड तक खींचना भी होगा। आइन अपने मखरज से अदा करेंगे, वाउ साकिन से पहले पेश वाउ मद्दा, मगर इसके ऊपर है मद तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। वअलमू नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। लाम अफ अल्लाह से पहले हर्फ पर फिर ज़बर तो इस लाम अफ अल्लाह को भी पुर पढ़ेंगे। उसके बाद या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। आइन अपने मखरज से अदा करेंगे, कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है, मुंह और आवाज़ को खोलकर। उसके बाद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है और बा पे वक्फ करेंगे तो बा पे हमने कलकला करना है और जब हम वक्फ करेंगे तो इस अलिफ मद्दा को मद्दे आरिज़ के साथ बदल देंगे और यहाँ पे हमने 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। अब एक मरतबा अपने इस सबक को रुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल-उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसर मिनल हदि फ़मन लम यजिद फ़सियामु 3 अय्याम फ़िल हज्जि व7 इज़ा रजअतुम तिल्क 10 कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था अब हमारा आज का सबक जिसमें आज हमने आयत नंबर 195 के दूसरे हिस्से को देखा। इससे पहला हिस्सा हमने पहली वीडियो में देखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उसको भी देखना है तो आप उसको भी वहां से जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।